رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 22 تک تلاوت کی ہے. کل کی آیت کا آخری حصہ تھا واللہ بصیر بالعباد، کہ اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو. اب اللہ کے بندے کون ہیں اور اللہ کی بندوں کی خوبیاں کیا ہے، یہاں سے اللہ رب العزت اس کا تذکرہ فرما رہے. اللہ فرما رہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا. اللہ کے بندے وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے. تو اللہ کے بندوں کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور پھر کہتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، کیونکہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ تو ایک خوبی کا تذکرہ ہوا. آگے اور خوبیوں کا تذکرہ ہے کہ اور کیا کیا خوبیاں ہیں. تو فرمایا کہ الصابرین، اللہ کے بندوں کی خوبیاں ہے کہ وہ صبر کرنے والے، یعنی اگر تکلیفیں پیش آتی ہے تو صبر سے کام لیتے. کوئی آدمی بیمار ہے تو شرعی دائرے میں رہ کر بیماری کا علاج کرانا بھی صحیح ہے، دشمن کا دفاع کرنا بھی صحیح ہے، مگر اس میں بے صبری اور بے قراری نہ ہو کہ کوئی حالات آئے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے تو اس پر صبر کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو. آگے فرمایا الصادقین، سچ بولنے والے. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ مومن میں کچھ عیب ہو، مگر جھوٹ اور خیانت یہ ایمان والے میں نہیں آ سکتی. جھوٹ آئے گا ایمان چلا جائے گا، خیانت آئے گی ایمان چلا جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ ارشاد فرماؤ کہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، کمزور قسم کا ایمان ہو تو اس کے ساتھ بزدلی بھی پیش آتی ہے. یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ فرماؤ کہ مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، کمزور ایمان کے ساتھ بخل بھی اکٹھا ہو سکتا ہے. تو عرض کیا کہ حضرت یہ فرماؤ کہ مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب جھوٹ کا کیا مفہوم ہے؟
تو یاد رکھنا ہر وہ بات جو واقعے کے خلاف ہو وہ جھوٹ ہے۔ تو ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں۔ والقانتین، اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اب اطاعت میں اللہ کی اطاعت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جائز کاموں میں والدین کی اطاعت، شوہر کی اطاعت، ہر بڑے کی اطاعت جائز کاموں میں۔ تو غرض جن جن کاموں میں اطاعت کرنی ہے وہ قانتین میں آ جاتے ہیں کہ وہ اطاعت کرنے والے۔ والمنفقین، اور کیا خوبی ہے کہ اپنے مال خرچ کرتے، اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، فطرہ ادا کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جہاں ضرورت ہو، غریب ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، اس کی مدد کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور معافی مانگنے والے ہیں اللہ سے سحر کے وقت، سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کبھی بھی اللہ سے مانگو، اللہ سنتا ہے۔ مگر کئی اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں دعا زیادہ اثر کرتی ہے، جیسے سحری کا وقت، کہ رات کا جب تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے اور کہتے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، اور پھر الگ الگ طریقے سے آوازیں دی جاتی ہے، حل من کذا حل من کذا۔ تو سحری کے وقت دعا اور استغفار زیادہ اثر رکھنے والا ہے۔ اور کیا خوبی ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی خالق اور مالک نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی قانون بنانے والا نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، اور کہ صرف کون؟ اللہ۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ پھر آگے فرمایا والملائکہ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے کہ کیا گواہی دیتے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَأُولُو العلم، اور علم والے بھی گواہی دیتے۔ علم والوں میں سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، پھر صحابہ ہے، پھر تابعین ہے، پھر تبع تابعین ہے، پھر ائمہ دین، فقہاء کرام، محدثین اعظام، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے۔ قائما بالقسط، یہ سب عدل و انصاف پر قائم ہے۔ جو گواہی دیتے ہیں اور جن کے اندر یہ خوبیاں ہے، یہ سب عدل و انصاف پر قائم ہے، اور ان کی یہ گواہی بالکل حق پر ہے۔ کیا گواہی ہے؟ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ وہ رب کیسا ہے؟ العزیز، غالب ذات ہے، الحکیم، حکمت والی ذات ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب یہاں تھوڑا غور سے سنیے گا، مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ ان الدین عند اللہ الاسلام کا معنی کرتے ہیں کہ بے شک پسندیدہ اور مقبول دین اللہ کے یہاں اسلام ہے، کیونکہ اسی پارے کے آخر میں ایک آیت آئے گی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں پسندیدہ اور مقبول ترجمہ کرتے ہیں کہ مقبول اور پسندیدہ دین اللہ کے یہاں اسلام ہے۔ چھٹے پارے میں اللہ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو اس مکمل کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ بے شک مکمل دین اللہ کے یہاں اسلام ہے۔ اچھا، اسی آیت کریمہ میں ایک جملہ اور بھی ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کہتے میں نے پسند کیا تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ تو اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ پسندیدہ دین اللہ کے یہاں اسلام ہے۔
تو اب تینوں معنی بنتے ہیں. تو اب ان الدین عند اللہ الاسلام کا مفہوم یہ بنے گا کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ، مقبول دین اور کامل اور مکمل دین، نجات دینے والا دین اسلام ہے. اور یہ سب مفہوم صحیح ہے. یہاں ایک ضروری بات سمجھ لے، ہم کہتے ہیں اسلام. اسلام کا لغوی معنی کیا ہے؟ فرما بردار ہونا، سر جھکا دینا. اب ہاں ہوں چاہ چنی کچھ نہیں، اللہ نے کہہ دیا ہم نے سر جھکا دیا، رسول اللہ نے بتا دیا ہم نے سر جھکا دیا. اس اعتبار سے اللہ کے جتنے بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے سب کے سب مسلمان تھے، فرما بردار تھے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین. مگر اصطلاحی طور پر، لقب اور علم کے طور پر اس دین کا نام ہے اسلام. اصل تو ہے دین، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سمجھو کہ لغوی طور پر تو سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، مگر اصطلاح میں جس کا نام ہوگا عبداللہ اسی کو کہیں گے عبداللہ. سب اللہ کے بندے ہیں لیکن ہر ایک کا نام الگ الگ ہے، پہچانے جائے گا وہ اس نام سے، لیکن ہوگا تو وہ اللہ کا بندہ ہی. تو اصطلاحی طور پر دین اللہ کے یہاں مقبول یہی دین ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. اور اب نجات صرف کس میں ہے؟ دین اسلام میں. اور کس میں ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے میں. کسی اور کلمے میں اب نجات نہیں ہے. بے شک اپنے دور میں سارے پیغمبر برحق تھے اور اس وقت ان کا کلمہ حق تھا. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اب نجات اسی کلمے میں. مگر اہل کتاب تورات زبور انجیل کو ماننے والوں نے اس میں اختلاف کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے اختلاف کی حقیقت بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، تورات زبور انجیل دی گئی، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا. ان کو سب پتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام نشانیاں ان کو پتا تھی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہوں نے اختلاف کیا. کیوں؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے اس لیے نہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا. کیوں؟ بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے. کم علمی، غلط فہمی نہیں تھی، بلکہ جان بوجھ کر ایمان نہیں لائے اور آخری پیغمبر اور آخری کتاب کے ساتھ اختلاف کیا. اور اب کوئی ضد میں آ جائے، کوئی جان بوجھ کے اختلاف پہ آ جائے تو اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. کیونکہ اگر غلط فہمی ہے تو دور کی جا سکتی ہے، کم علمی ہے تو دور کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ضد میں آ جائے تو آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے، آپ اس کو چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے اللہ کی آیات کا انکار کیا. اللہ فرماتے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو اللہ کہتے وہ یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں، اللہ جلدی حساب لینے والے. پھر آگے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اللہ کہتے اگر یہ لوگ نہیں مانتے اور یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرے، بحث و مباحثہ کرے، تو اللہ کہتے آپ کہہ دے کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا. اب یہ پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی.
اور جس طرح میں رب تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، ومن اتبعن، جو میری پیروی کرنے والے ہیں، جو میری بات کو ماننے والے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، یعنی انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنا لیا، وہ بھی اللہ کے فرما بردار ہے۔ اور اس ومن اتبعن کا جو لفظ ہے اس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد وہی ہے، پھر حضرت علی ہے، پھر تمام صحابہ کرام ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، آپ کے دین پر چلتا ہے یا چلتا رہے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں داخل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے جیسا اخلاص بعد والوں میں پیدا نہیں ہو سکتا، یہ الگ بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، اور پھر ایک لمبے اللہ والوں کی اللہ والوں کی ایک لسٹ ہے، وہ بھی پیروی کرنے والے، ہم بھی پیروی کرنے والے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے جیسا اخلاص ہم میں پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل تو اصل ہوتی ہے، نقل ہوتی ہے، مگر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے قیامت تک رہیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ میری امت میں سے ایک گروہ حق پر ڈٹا رہے گا، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، میری امت میں سے ایک گروہ حق پر ڈٹا رہے گا، لا یضرهم من خالفہ، کہ جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، کرتا رہے جو کرنا ہے، جو سازشیں کرنی ہے، جو تانے کسنے ہیں، جو پلاننگ کرنی ہے، جو پریشان کرنا ہے، ان کو کوئی اس سے فرق پڑے گا نہیں، اس سے وہ اپنے دین سے ہٹیں گے نہیں، حق پر سے ہٹیں گے نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک جماعت، کیا فرمایا؟ ایک جماعت قیامت تک حق پر ڈٹی رہے گی، اور جو صحیح اسلام ہے اس کو زبان سے بھی اور عملی طور پر بھی اس کی حفاظت کرے گی۔ آگے فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیں ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ کو، کیونکہ اس وقت مدینہ طیبہ میں اکثریت یہودیوں کی تھی، تجارت پر ان کا قبضہ تھا، علم میں وہ بہت آگے تھے، ان کے قلعے بڑے مضبوط تھے، طاقت بہت زیادہ تھی، جنگی کارروائیوں میں بہت ماہر تھے، عیسائی بھی تھے مگر بہت تھوڑے، لیکن سکہ یہودیوں کا چلتا تھا۔ یہ بات ان کے تصور میں بھی نہیں تھی کہ ہمیں کوئی اس علاقے سے نکالے گا یا ہم یہاں سے نکلیں گے، اتنے پاور میں تھے وہ۔ جیسے آج کل کا جو یہودی بیٹھا ہے ظالم، اس کا بھی یہی تصور ہے کہ ساری دنیا کی معیشت پر، ساری دنیا کی حکومتوں پر میرا کنٹرول ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بالکل ویسا ہی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ ہوا، ایک کانٹریکٹ ہوا، اور اس کو پیپر پہ لکھا گیا کہ انتم ونحن قوم علی من سوانا، کہ اگر باہر والوں سے مقابلہ ہوا تو ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، کچھ نہیں، اپنے اپنے مذہب پر سب کو چلنا ہے، لیکن مقابلہ ہم سب کریں گے۔ لیکن یہودیوں کو چونکہ اپنی افرادی قوت پر، اپنی مالی برتری پر بڑا گھمنڈ تھا، تو انہوں نے کسی تحریر کی کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے شرارتیں شروع کر دی، اور وہ شرارتوں کی ایک لمبی تاریخ ہے، وہ بھی وقت نہیں ہے۔ انہوں نے شرارتیں شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حق والوں کو حکم دیا کہ اب جہاد کرو، اب لڑو۔ جب وہ ہوا تو پھر اتنی افرادی قوت اور اتنا سب کچھ، اس کے باوجود وہ حق والوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بنو نذیر، بنو قینقاع جلا وطن کیے گئے، تیسرے خاندان بنو قریظہ اس کا صفایا کر دیا گیا، اور اس سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی گئی کہ اسلام قبول کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ،
اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ کہہ دو ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، اور عرب کے ان پڑھ لوگوں کو بھی کہہ دو جو مشرک تھے، اور اکثریت ان کی ان پڑھوں کی تھی، ان میں پڑھے لکھے بہت کم تھے، تو فرمایا ان کو دعوت دو، ان کو کہو کہ اسلمتم، کیا تم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ فإن اسلموا فقد اهتدوا، اگر وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے ہدایت حاصل کر لی۔ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، اگر وہ اعراض کرے، وہ روگردانی کرے، وہ نہ مانے، تو اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے ذمے بات پہنچانا تھا، منوانا یہ آپ کے ذمے نہیں تھا۔ یاد رکھنا، اللہ کے جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ان کا کام تھا حق بات کو لوگوں تک پہنچانا، حق بات لوگوں کو سمجھانا۔ یہ اختیار اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا کہ لوگوں کے دلوں سے کفر اور شرک نکال کر ایمان کو بھر دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس سے آپ کو محبت ہے، ہاں اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی ہادی اس معنی میں ہے کہ لوگوں کو راستہ بتاؤ، ان کی رہنمائی کرو کہ اس راستے پر چلو، ہدایت اللہ دے گا۔ اس معنی میں ہادی نہیں ہے کہ کفر و شرک دلوں سے نکال کر ایمان کی دولت بھر دو۔ اگر ایسا ہوتا تو مکہ کے کفار، مشرکین، ابو جہل، ابو لہب اور جتنے بھی تھے سارے ایمان لے آتے، لیکن اللہ نے جس کے لیے چاہا وہ ایمان لے آئے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بخوبی دیکھتا ہے بندوں کو، وہ اللہ خود ان سے نمٹ لے گا، کون مان رہا ہے، کون نہیں مان رہا ہے، کون کس راستے پر چل رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اس سے پہلے ایک ضروری وضاحت سمجھ لیں، وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری کائنات کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں کے نبی اور رسول ہیں، کیا عربی، کیا عجمی، کیا کالے، کیا گورے، سب کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دے، اے انسانوں میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، جمیعا۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں، کالے اور گورے سب کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ نذیر للعالمین، تمام جہانوں کے واسطے نبی کو بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری کائنات کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ پہلے زمانوں میں ہر قوم کا الگ نبی ہوتا تھا، چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے روایات میں کہ ایک بہت بڑا وسیع علاقہ تھا جہاں 43 قومیں آباد تھی، 43 اور ہر قوم کا اپنا الگ پیغمبر تھا، لیکن قومیں بڑی نافرمان تھی۔ قوموں نے یہ کیا، سب نے مل کر آپس میں مشورہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ جو عشر مبشرہ میں سے ایک صحابی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین هذه الامہ کا لقب عطا فرمایا ہے کہ اس امت کے تمام افراد میں سے سب سے زیادہ امین ہے۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں تمام اسلامی فوجوں کے سپہ سالار چیف کمانڈر تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس علاقے کے سارے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ان پیغمبروں نے ہم کو پریشان کر دیا، دن کو تبلیغ، رات کو تبلیغ، گھروں میں تبلیغ، بازاروں میں تبلیغ، نہ خوشی کا موقع چھوڑتے ہیں نہ غمی کا موقع چھوڑتے، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور ان کی ایک ہی صدا ہوتی ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ایک کام کرو، ان سے چھٹکارا حاصل کرو، ان کا صفایا کر دو۔ چنانچہ ہر قوم کے بدماش اور غنڈے اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ایک دن میں 43 پیغمبروں کو شہید کر دیا۔ کتنے؟ 43۔ اور ان پیغمبروں کی امداد کے لیے
170 آدمی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلے، 170 پیغمبر کے ساتھ رہے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب اندازہ کرو، جب پیغمبر شہید ہو چکے تو ہم پر کیوں حالات نہیں آئیں گے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ ان کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور قتل کرتے ہیں اللہ کے نبیوں کو ناحق، کیونکہ حق کے ساتھ قتل کرنے کی اسلام میں 3 صورتیں، اور اللہ کے پیغمبر ان تینوں صورتوں سے پاک ہے۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ نعوذ باللہ کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام چھوڑ دے تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی۔ کیوں؟ تاکہ اس نے اسلام کیوں چھوڑا ہے، اس کو شبہ کیا ہے، وہ شبہات پیش کر کے اپنی اصلاح کر کے توبہ کر لے۔ اگر 3 دن میں اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اسلامی حکومت میں ہے، یہاں نہیں ہے یہ قوانین۔ ایک تو حق کی یہ صورت ہے، تو اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں اس چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قتل بالحق کی دوسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا، اور اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں اس بدکاری کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور قتل بالحق کی تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اور یہ سخت قوانین اسی لیے ہے تاکہ قتل سے روکے، ورنہ لوگ عدالتوں سے چھوٹ کر آ جاتے کہ بھائی ابھی مارو، پیسے بھریں گے اور آ جائیں گے۔ اور جب سخت قوانین ہوں گے تو لوگوں کی جان کی عزت، جان کی حفاظت ہوگی۔ ایک پر سخت قانون لاگو ہوگا تو سب ڈریں گے، اور اللہ کے کسی پیغمبر نے کسی کو جان بوجھ کر ناحق قتل نہیں کیا، لہذا ان ظالموں نے اللہ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ قتل کرتے ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے، انصاف پسند لوگوں کو قتل کرتے، یعنی اتنے ظالم لوگ ہیں کہ اللہ کے 43 پیغمبروں کو بھی قتل کیا، ان کے 170 صحابیوں اور حواریوں کو بھی قتل کیا، اور ان نیک مخلص حواریوں کو بھی معاف نہیں کیا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کہتے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، آپ ان کو خوشخبری سنا دے ان کو جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں اور ان کے حواریوں کو قتل کیا۔ کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی۔ آپ کہیں گے عذاب کی اور خوشخبری، یہ طنز ہے، ورنہ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے نبیوں کو قتل کیا تھا نا، اب لو مزہ چکھو، یہ طنز ہے۔ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، اور پھر عذاب بھی معمولی نہیں بلکہ دردناک عذاب فرمایا۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اللہ کہتے ہیں ان کے اعمال دنیا اور آخرت پر دونوں مقامات میں ضائع ہو گئے۔ اعمال کے دنیا میں ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو قتل کرنے والے میں وہ ظالم بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے جو نبیوں کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات پر بدماش لوگوں کا ساتھ دے دیا، جس کی وجہ سے وہ اس گناہ میں شریک ہو گئے۔ آج کتنے مسلمان ہوں گے نبی کو ماننے والے، لیکن چند بدماشوں کا ساتھ دے کے غلط کام کر لیتے، کسی کا مرڈر کر دیا تو یہ قتل ناحق ہے، سارے اعمال اقارت چلے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کے اعمال دنیا میں بھی اقارت ہو گئے، وہ اس گناہ میں شریک ہوئے، ان کا ذبح کیا وہ حلال نہیں، ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اور اگر کوئی ایسا ہے قتل کیا، مرڈر ہوا، واپس آ گیا چھوٹ کے، اب چونکہ اس نے ناحق قتل کیا ہے، اب وہ ایمان میں نہیں رہا، اس کو وراثت نہیں مل سکتی، وہ وراثت دوسرے وارثوں کے پاس رہے گی۔ ایسے مرڈر کرنے والا جس نے کسی کو زبردستی قتل کیا ہے، ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا جائے گا، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ اور یاد رکھے، اگر قادیانی اور رابضی اگر جانور ذبح کرے تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے، یہ ایمان میں نہیں ہے۔ قادیانی اور رابضی بھی کافر ہے،
کافر کا ذبیحہ بھی درست نہیں ہے۔ اور آج کل آپ کو ایک چیز اور ذہن میں متوجہ کر دوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ اکثر یہاں چکن شاپ پر دیکھا جاتا ہے کہ جب ذبح کرتے ہیں اس وقت بسم اللہ کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھ لو۔ بس آیا ذبح کر دیا ڈال دیا، بسم اللہ اللہ اکبر کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ اور وہ ذبیحہ کیسا ہے وہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، تو اس چیز کو بھی اچھے ذہن کہیں جاؤ تو اس کو اس بات کی طرف توجہ دلاؤ۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ کے نبی پر ایمان بھی رکھتا ہو اور قتل بھی کرے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا تھا، اور وہ اپنی حقیقی بھانجی جو بڑی خوبصورت تھی، اس نے کہا مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ حالانکہ اس کے نکاح میں اور بھی عورتیں تھیں، لوگوں نے اس کو بڑا سمجھایا کہ دیکھو بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، مگر وہ اصرار کرتا رہا کہ میں نے نکاح کرنا ہی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو وہ خود تشریف لے گئے، فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو ایسی کارروائی کرنا چاہتا ہے، یہ بات صحیح ہے یا خالی افواہ ہے؟ کہنے لگا تو جا کر اللہ اللہ کر، تجھے ایسے کاموں سے کیا تعلق؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق بات کہنا اور غلطی سے روکنا یہ بھی اللہ اللہ کرنے کا حصہ ہے۔ تو اس کو غصہ آیا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ کہتا ہے تو کون ہے مجھ کو نصیحت کرنے والا؟ تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو جاتے ہیں، آخرت کی خرابی بھی الگ ہوتی ہے۔ چاہے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، لیکن کوئی حق بات کہنے والا اس کے سامنے آیا، اس نے غصے میں آ کر اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اس پر کوئی مسئلہ کر دیا، تو اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، اس کے آخرت کی خرابی بھی الگ ہو جائے گی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑانے والا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یا دنیا کی طاقت ہے، دنیا کے عہدے ہے، جو چاہے کر لو، لیکن لوٹ کے جانا کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس، اللہ کے پاس۔ تو اللہ سے زیادہ طاقتور کون ہے جو اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکے؟ تو دنیا میں ایسے ظالم بھی گزرے ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا، اور ان ظالموں کا تذکرہ کر کے اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ایسے کام، ایسی بری صفتیں، ایسی بری خواہشیں، غصے میں آ کر، بدماشی میں آ کر، اپنی انا میں آ کر کوئی ایسے غلط کام نہیں کرنے، ورنہ اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، کوئی ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے موقع دیا ہے، مہلت دی ہے، آزمائش کے طور پر یہ زندگی دی ہے، تو غلط کرو گے تو ایک وقت تک مہلت مل جائے گی، توبہ کر لو گے تو پھر ٹھیک ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے گناہ، اس کا توبہ کا تو مسئلہ ہی الگ ہے کہ آپ اللہ سے رو رو کے معافی مانگ لو، لیکن کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ناحق قتل کیا ہے، کسی کی زمینیں چھینی ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، کسی کی عزت نفس پر حملہ کیا ہے، اور جو بھی چیزیں وہ اگر کی ہے تو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ معافی کرنے سے معاف نہیں ہونے والی، ذہن میں رکھ لو۔ جس کا حق مارا ہے جا کر اس سے معافی مانگو، یا اس کو اس کا حق لوٹاؤ، تب معاف ہوگی، کیونکہ اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ یہاں تو آپ اپنے حساب سے سمجھ لو گے، اپنی سوچ سے سمجھ لو گے کہ ٹھیک ہے نا، میرا اللہ بڑا مہربان ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ قوانین بھی ہے۔ ایک ہے بندوں کے حقوق کا معاملہ، ایک ہے اللہ کے حقوق کا معاملہ۔ اللہ کے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہو سکتا ہے معافی مل جائے اللہ کی طرف سے، لیکن بندوں کے حقوق کے معاملے بہت سخت ہیں، کیونکہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ بڑا نیک ہوگا، بڑے روزے رکھے ہوں گے، بڑی نیک عبادتیں کی ہوگی، بڑی تلاوتیں کی ہوگی، بڑا نیک ہوگا، اور نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا۔ اور پہاڑ، کیونکہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے پتہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر یہ تذکرہ کیا کہ ایک آدمی یہ ہوگا، بہت ساری نیکیاں اور بہت ساری نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا ناحق خون، اور کسی کا ناحق اس کے حق چھینے ہوں گے، کسی کی زمین چھینی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی عزت نفس پہ حملہ کیا ہوگا،
کسی کو گالی دی ہوگی، اب ایک ایک آئیں گے اور اس کے حق لیتے ہوئے چلے جائیں گے، اور اس وقت حق کیا ہوگا؟ زمین دی جائے گی، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائے گی، دیتے 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 نیکیاں ختم ہو جائے گی، حق لینے والے باقی رہ جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ جو حق لینے والے ہیں ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس سے بڑا مفلس کوئی اور ہوگا؟ تو دنیا میں ہی جو ہے وہ سیٹل کر لو، دنیا میں ہی نمازیں اگر چھوٹی ہے تو وہ نمازیں قضا کر لو، یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ اگر زندگی میں کئی نمازیں چھوٹی ہے تو نمازیں قضا کر لو، روزے چھوٹے ہیں روزے قضا کر لو، وہ قضا کرنے پڑیں گے کہ وہ فرض ہے۔ تو اللہ کے یہاں جب جائیں گے اور اگر مجرم پائے گئے اور ہم میں سے ہر کوئی شاید بچ جائے، شاید کوئی بچے، تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اسی دنیا میں وقت ہے، یہی آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے وقت ہے، اس کی تیاری کر لو۔ کب آنکھ بند ہوگی مجھے نہیں پتا ہے۔ کئی ایسے جنازے اٹھتے ہیں جن کے بارے میں یقین تھا کہ یہ لمبے لمبے زندگی جئیں گے اور یہ چیزیں طے کریں گے اور یہ چیزیں کریں گے، لیکن اچانک ان کے اٹھتے جنازے ان کے کئی دنوں تک یہ یقین دہانی نہیں کراتے کہ یہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے اسی دنیا میں، اور آج کل تو ایسا غفلت کا ماحول چھایا ہوا ہے کہ پہلے کسی ایک کا اچانک کا انتقال کئیوں کی سیدھے راستے پر آنے کا سبب ہوا کرتا تھا، سبق لیتے تھے لوگ۔ لیکن اب تو ایسا ہے کہ ایسا مشینی دور آیا ہے کہ اب کوئی افسوس نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی عبرت نہیں، کوئی سبق نہیں۔ وہ اس کا جنازہ اٹھا، میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہونے والا، میں تو 60-70 سال جینے والا ہوں، میں نہیں جانے والا دنیا سے۔ اٹھتے جنازے، قبرستان، یہ چیزیں بیٹھ کے سوچو کہ کبھی مجھے بھی دنیا سے جانا ہے۔ آج اس کا اٹھائے کل میرا اٹھے گا، اور کب اٹھے گا مجھے نہیں پتا۔ اور ہمیشہ اپنے گھمنڈ کو، اپنے غرور کو، اپنے دنیا کے نشے کو، اپنی جوانی کے نشوں کو اور اپنے سب کچھ کو اگر اس کو کنٹرول رکھنا ہے تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، ہفتے میں ایک آدھ دن قبرستان جایا کرو، ایک آدھ دن قبرستان جایا کرو، اور قبرستان میں کھڑے ہو کے تھوڑی دیر بیٹھ کے یا کھڑے کھڑے تصور کرو کہ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی دنیا سے جانا نہیں چاہتے تھے، یہاں وہ لوگ بھی ہیں جن کی دنیا میں طوطی بولتی تھی، یہاں وہ لوگ بھی ہیں جن کے آگے پیچھے ہزاروں لوگ چلتے تھے، یہ وہ لوگ بھی ہیں جن کی ایک ایک بات پر لاکھوں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، آج منو مٹی کے نیچے دفن ہے، طوفان آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ غور کر لینا تھوڑی دیر، اور کبھی موقع ملے، ہفتے میں نہیں تو 15 دن میں ایک بار ہاسپٹل بھی جایا کرو۔ اور میں آپ کو زیادہ مشورہ دوں گا، گورنمنٹ ہاسپٹل چلے جاؤ اور جا کے دیکھو اور اپنی صحت کو دیکھو اور ان کی زندگی کو دیکھو۔ میں ایک بار بیمار ہوا، میں آپ کو بتا دوں، آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے، اور بیمار ایسا ہوا کہ سمجھو کہ ڈینگو ہو گیا، اور اس ڈینگو میں ایسی مجھے بیماری کا احساس ہوا کہ 1-2 دن میں ایک دم سے سمجھو کہ نچلی سطح میری آ گئی، اور جب اٹھا کے ہاسپٹل لے جایا گیا تو شاید میں یہ سوچ کے گیا تھا کہ اب میں لوٹ کے شاید گھر پہ نہیں جاؤں گا، میں لوٹ کے شاید واپس گھر پہ نہیں پہنچوں گا، یہاں سے اللہ کے پاس ہی جاؤں گا۔ اللہ نے ٹھیک کیا، گھر پہ لوٹا، لیکن اس کے آنے کے بعد بھی پیٹ میں ایک شدید قسم کا درد کئی دنوں تک رہا، اور وہ مجھے سونے نہیں دیتا تھا، اور وہ زیادہ دوائیوں وغیرہ کی وجہ سے وہ کچھ چیزیں ہوئی تھی، آپ کو نصیحت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو میں کئی دن بیمار رہا، لیکن چین نہیں آتا تو میں کیا کروں۔ ایک دن ڈاکٹر کے پاس گیا، ہاں بھائی اتنے دن ہو گئے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، کچھ اس کا علاج ہے بتاؤ۔ اس نے کہا ایک کام کرو، آپ سونوگرافی کر کے آؤ۔ میں سونوگرافی کے لیے گیا،
میں وہاں جا کے بیٹھا ہوں مجھے سکون نہیں ہے، لیکن جب میں نے وہاں دوسرے مریضوں کو اس سینٹر میں آتے دیکھا کہ کوئی چل نہیں پا رہا ہے، کسی کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کو سانس نہیں لیا جا رہا ہے، کسی کی کھوپڑی پھٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی سے کھایا نہیں جا رہا ہے، کسی سے بولا نہیں جا رہا ہے، ایسے مریض آئے تو وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے اپنی بیماری بھول گئی، مجھے اللہ یاد آ گیا کہ اللہ کم سے کم اس سے تو اللہ تو نے مجھے بہتر رکھا ہوا ہے۔ تو کبھی ہاسپٹل چلے جاؤ، وہاں جا کر کے دیکھو اور دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرو، اور یہ غور کرو کہ کل اگر میں اس لیول پر آ گیا تو میں کچھ اگر دینی کام نہیں کر رہا تھا یا کچھ دین کی بنیادی چیزوں پر نہیں چل رہا تھا تو کہیں یہ موقع آ گیا تو ہو سکتا ہے آگے میں نہ چل پاؤں۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے یہ چیزیں سوچنے کے لیے جایا کرو، دو جگہ جایا کرو اور اپنی صحت کو دوسروں کے مقابلے میں کمپیئر کرو، کبھی بیٹھ کے ایک قبرستان جایا کرو، ایک ہاسپٹل جایا کرو اور عبرت کے لیے جایا کرو۔ یہ نہیں جو لوگ دو سیب لے کے جا کے فوٹو کھنچوا کے آتے، نہیں، آپ کسی کا تعاون کر سکتے ہیں خاموشی سے کر کے آ جاؤ، نہیں کر سکتے عبرت کے لیے جا کر دیکھ کر آ جاؤ، کسی کو تسلی دے دو، کسی کو پانی پلا دو، یا جو بھی آپ کر سکتے ہو کر کے آ جاؤ، لیکن اپنی عبرت کے لیے جایا کرو، قبرستان جا کے بیٹھا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے 22 تک تھی۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخا الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم، أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.